بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایس فار یو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا جس کو ایک مسلمان نے پہلے سے ہی پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اولیاء دوسرے کی طرف بھلا کب اور کیسے توجہ کر سکتے تھے؟ چنانچہ اس عورت کا آپ سے نکاح ہو گیا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی اور نہ ہی اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ کام آپ کے منصب عالی کے مناسب نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر متنبہ اور آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنا کہ فرشتے مدعی اور مدعا علیہ بن کر آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے اور بجائے دروازے سے داخل ہونے کے دیوار پھلانگ کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پھلانگتے دیکھ کر کچھ گھبرا گئے تو فرشتوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ٹھیک ٹھیک ہمارا فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ چلائیے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ میرا یہ بھائی، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا لینے کو کہتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر ساجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں بجز ان لوگوں کے جو صابر ایمان اور نیک عمل والے ہوں، اور ایسوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ مقدمے کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمہ کی پیشی در حقیقت میرا امتحان تھا۔ چنانچہ فوراً ہی آپ سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، اور قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، تو ہم نے حضرت داؤد کو معاف کر دیا اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین کا نائب بنایا ہے، تو لوگوں میں ٹھیک فیصلہ کیجئے اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے، ورنہ وہ آپ کو راہ سے بہکا دے گی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت ہی عظیم الشان ہے، اس لیے بہت ہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خداوند قدوس کی طرف سے ان حضرات کو آگاہی دی جاتی ہے، اور یہ نفوس قدسیہ بھی بارگاہ الہی میں اس قدر مطیع اور متواضع ہوتے ہیں کہ فوراً ہی دربار خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر عفو و درگزر کی استدعا کرنے لگتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا حضرت داؤد علیہ السلام کا خوبصورت واقعہ۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔